بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، ہر روز کئی ایسے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے جو نیگیٹو مائنڈڈ ہوتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتے ہیں اور اپنے مزاج اور رویے کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور ایسے لوگ آپ کو کبھی خوش نہیں رہنے دیتے، بلکہ یہ آپ کی خوشیوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسے لوگوں سے اگر آپ کا سامنا ہو جائے تو انہیں کیسے ڈیل کریں، ان سے کیسے نپٹیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے ایکسپیکٹیشن لیول۔ اگر آپ بازار گئے ہیں اور آپ نے ایک موبائل خریدنا ہے، یوزڈ موبائل، اور آپ کسی ایسی دکان پر گئے ہیں جو بڑی فیمس ہے، لیکن جس کی وہ دکان ہے وہ آدمی آپ کا واقف کار نہیں، آپ اسے نہیں جانتے، آپ نے وہ موبائل خرید لیا، گھر لے آئے، گھر آ کر آپ کو پتا چلا کہ اس موبائل میں کچھ خرابیاں ہیں، اور کسی نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ نے تو یہ موبائل مہنگا خرید لیا ہے، تو یقینی بات ہے کہ آپ کو دکھ ہوگا، افسوس ہوگا کہ اس آدمی نے آپ کو دھوکہ دیا۔ لیکن اگر وہی موبائل آپ نے اپنے کسی دوست کی شاپ سے خریدا ہوتا اور وہ خراب نکلا ہوتا تو آپ کو کہیں زیادہ دکھ ہوتا کہ یار میرے دوست نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اس بار آپ کو زیادہ دکھ اس لیے ہوا کیونکہ آپ کو اپنے دوست سے ایسی توقع نہیں تھی، آپ کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا کرے گا۔ تو دوستو، دکھ ہمیں لوگوں سے نہیں ملتا، دکھ ہمیں ہماری وہ توقعات دیتی ہیں جو ہم نے لوگوں سے لگا رکھی ہوتی ہیں۔ جتنا زیادہ آپ لوگوں کو پہچانیں گے اور اسی حساب سے ان سے توقعات رکھیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہوتی جائے گی۔ بعض لوگ رکشہ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں مزہ مرسڈیز کار جیسا ملے، تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوگا۔ اب اگر ایک بندہ بیوقوف ہے، اس میں عقل ہی نہیں، تو آپ اس سے توقع لگا لیں کہ وہ عقل مندی کی بات کرے گا تو آپ ضرور دکھی ہوں گے، لیکن اس میں غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے۔ ایک بندہ اگر منہ پھٹ ہے، بدتمیز ہے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیسا ہے اور اس سے اسی طرح کی بات کی توقع کرنی چاہیے۔ اس سے آپ کا درد، آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ کتے بھونکتے ہیں اور ستارے روشنی کرتے ہیں، اس لیے کبھی بھی کتوں سے روشنی کی امید مت لگائیں، انہیں دیکھ کر سائڈ سے گزر جانا یا راستہ بدل لینا ہی بہتر ہے۔ دوستو، دوسرا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اچھائی کو کیوں نہیں دیکھتے، ہم برائی کو ہی کیوں دیکھتے ہیں۔ دوستو، یہ فیکٹ ہے کہ ہماری زندگی میں، ہر کسی کی زندگی میں کچھ نیگیٹو لوگ ضرور ہوتے ہیں جو اپنے منفی رویے، منفی عادتوں کی وجہ سے ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں، اور پھر ہم ان کے اس رویے کے بارے میں سوچ کر اپنے ہم خیال ریلیٹیوز اور دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر کے دکھی ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، اس دنیا میں پازیٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو لوگ بھی۔ ہر ایک کی لائف کی ایک پازیٹیو سائیڈ ہوتی ہے اور ایک نیگیٹو سائیڈ۔ اب یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب بھی آپ لائف کی پازیٹیو سائیڈ کو دیکھتے ہو تو آپ خوش رہتے ہو، اور جب بھی آپ لائف کی نیگیٹو سائیڈ کو دیکھتے ہو تو آپ دکھی رہتے ہو۔ تو آپ لائف کی نیگیٹو سائیڈ کو دیکھتے ہی کیوں ہو؟ اس کو ہی کیوں دیکھتے رہتے ہو؟ جب آپ کو پتا ہے کہ نیگیٹو سائیڈ آپ کو دکھی کرے گی تو آپ اسے دیکھنا بند کیوں نہیں کر دیتے؟ اب اگر ایک انسان اگر نیگیٹو ہے تو وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا، اپنے تھاٹ پروسیس کو چینج نہیں کرے گا، وہ ویسا ہی رہے گا۔ آپ اسے نہیں بدل سکتے، آپ کو اسے بدلنے کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ دنیا کو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ اپنے آپ کو ضرور بدل سکتے ہیں، اپنے دیکھنے کے انداز کو بدل سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کی پازیٹیو سائیڈ پر فوکس کریں، پازیٹیو لوگوں کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں، ان پر فوکس کریں۔ آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی اور خوشی بڑھنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ زندگی کا اصول ہے کہ جس چیز پر آپ فوکس کریں گے وہ بڑھنے لگے گی۔ دوستو، تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے ایڈ سم ویلیو۔
اب کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ناگزیر ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا ایک کلوز ریلیشن ہوتا ہے، جیسے ہمارے والدین، میاں بیوی کا رشتہ ہو گیا یا بہن بھائیوں میں سے کوئی۔ اب یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم کتنا بھی اگنور کر لیں، ان سے ہمارا آمنا سامنا ہونا ہی ہونا ہے۔ اب ان میں سے اگر کوئی نیگیٹو پرسنالٹی ہے یا آپ کے ساتھ منفی رویہ اختیار کرتا ہے، آپ کی انسلٹ کرتا ہے، تو کیا کریں؟ اب ایسے لوگوں کو تو آپ اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے، اور نہ ہی آپ نے ان کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو آپ ان کے برے رویے کے بارے میں بار بار سوچنا چھوڑ دیں، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے ریلیشن میں زیادہ سے زیادہ کیئر اور ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو بدل لیں تو آپ دونوں کا رشتہ اچھا ہو سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہی غلط ہے، ان کا رویہ ہی درست نہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو بھی یہی لگتا ہو، وہ بھی آپ کے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہوں، اس لیے آپ ان کے غلط رویے کے بارے میں نہ سوچیں اور نہ ہی ان کے رویے کو درست کرنے پر فوکس کریں، بلکہ آپ اپنے آپ پر فوکس کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ میں اس رشتے کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اس رشتے میں کیسے ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں۔ آپ دوستانہ رویہ اختیار کریں، اس بندے کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیں، اس بندے کی زیادہ کیئر کرنا شروع کر دیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، برائی کو برائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اچھائی ہی برائی کو مٹاتی ہے۔ اگر آپ نے اندھیرے کو ختم کرنا ہے تو آپ کو اپنی روشنی بڑھانی ہوگی، کیونکہ روشنی ہی اندھیرے کو مٹا سکتی ہے۔